احمد بھی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کل کی جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں. بھارت کو لے کر جو بات چیت ہوئی, افغانستان کے اندر جو افغان طالبان سے متعلق گفتگو ہوئی, موسٹ امپورٹنٹلی جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے حوالے سے یہ جو اعلامیے میں ایک جملہ ہے کہ پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز اور قانونی آبی حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا. کیسے آپ سمجھائیں گے کہ اس جملے کا بنیادی طور پر مطلب کیا ہے؟ بھائی دیکھیے, جو یہ انڈس واٹرز ٹریٹی ہے, اس کو اگر آپ نے جو ابھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کو کمانڈر کانفرنس کی پریس ریلیز میں, I'll take you back to 2025 مئی کے اندر ایک نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی تھی ہماری, اور اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پانی اور انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ اگر بھارت کوئی چھیڑخانی کرتا ہے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار. اور یہ بڑا کانفیڈنٹ, بڑا کلیئر سٹینس تھا. ایک سال ہو چکا ہے اور پاکستان اسی سٹینس پہ اسی طریقے سے کھڑا ہے جس طرح ہم مئی 2025 کے اندر کھڑے تھے. ایک بات آئیڈینٹیفائی کرنا دنیا کے لیے بہت ضروری ہے, سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کا جو پانی ہے, آپ کسی بھی پاکستان جس طرح کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے پاکستان کی, جو پاکستان کی پاپولیشن ہے, جو پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں, جو پاکستان کی کیپیسٹی ہے, جو پاکستان کی کیپیبلٹی ہے, کسی بھی ایسے ملک کا پانی بند کرنا از ناٹ اے پاسبلٹی. بالکل ٹھیک, یہ پاسبل آپ کر ہی نہیں سکتے. دوسری بات یہ کہ بھارت پھر یہ ساری نیریٹیوائزیشن کیوں کر رہا ہے؟ یہ نیریٹیوائزیشن اس وجہ سے کر رہا ہے بیکاز دے وانٹ ٹو کریٹ اے اسپیس. وہ یہ ڈسکورس چاہتے ہیں کہ سامنے آئے کہ ہم پاکستان کا پانی بند کر سکتے ہیں, اور نہیں, دے کین ناٹ ڈو دیٹ. اگر وہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ دنیا کے لیے, خطے کے لیے اور بھارت کے لیے, بھارتیوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ جو لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے, اور پھر انڈیا کہتا ہے کہ وہ ہائر ریپیرین اسٹیٹ ہے اور وہ پانی بند کر سکتے ہیں, سو یہ ایک پورا چین ہے. انڈیا بھی ایک ہائر ریپیرین اسٹیٹ نہیں ہے, وہ بھی ایک لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے. اف یو لک ایٹ اٹ فرام دا پوائنٹ پی او وی, جو چائنا کے پی او وی سے آپ اس کو دیکھیں, برہما پترا والی سائڈ سے. اور پھر اکارڈنگ ٹو رپورٹس تقریباً آدھی پاپولیشن دنیا کی, یعنی 3.5 بلین پاپولیشن جو ہے دنیا کی, حیدر بھائی, وہ ان پانیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو دو ملکوں کے درمیان میں شیئر ہوتے ہیں, اور ان کے درمیان میں کوئی ٹریٹیز بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ہے. دنیا کو اور بھارت کو بار بار ریمائنڈ کرانا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ, دس از ناٹ واٹر دیٹ یو آر پلئنگ ود, یو آر پلئنگ ود. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو گفتگو بھارت میں ہو رہی ہے, یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کی حد تک چیزیں محدود رہیں گی, یا بھارت مستقبل میں سیریسلی ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہے؟ جو انہوں نے ایک تو چلے ٹنل کے حوالے سے گفتگو کی, لیکن ٹنل کافی نہیں ہے اور ان کو انفراسٹرکچرز وہاں پر بنانا پڑیں گے اگر وہ پاکستان کے حصے کا پانی مکمل طور پر روکنا چاہتے ہیں. تو یہ کرے گا بھارت, یا یہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن کی حد تک چیزیں رہیں گی؟ اور ان کیس بھارت نہیں مانتا کوئی چیز اور وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے, پھر کیا ہوگا, فیوچر کیا ہوگا پھر؟ میرا سوال یہی کیوں نہیں مانتا؟ ہاں, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آپ میری بات سنیں, آپ پاکستان کی, ہماری افواج کی کیپیبلٹی آپ نے مارکا حق میں دیکھ لی, آپ نے ان کی کلیئرٹی دیکھ لی, آپ نے پاکستان کا کیپیبلٹی, کیپیسٹی سب کچھ دیکھ لیا نا کھلی آنکھوں کے ساتھ. اس کے بعد آپ یہ بات بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ پاکستانیوں کا پانی بند کریں گے؟ آپ ایک بوند بھی پاکستانیوں کے پانی کی بند نہیں کر سکتے. پانی لائف لائن ہے. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی انٹرنل آڈینس کی سیٹسفیکشن ہے یا کیا ہے, بیسیکلی انڈیا کی فارن پالیسی اس وقت ڈس ارے میں ہے. ان کو پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں, پرابلم یہ ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے. لہٰذا وہ منہ کھولتے ہیں, پالیسی دیتے ہیں, there's a blunder upon blunder upon blunder. دیکھیں, ارادوں کے اوپر کسی چیز کی کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. یہ سوچ کیا رہے ہیں اس پہ تو پاکستان پابندی نہیں لگا سکتا. ہاں, ہم ایکٹ کرنے پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اور وہ ہمیں لگانی بڑی اچھے طریقے سے آتی ہے. سو کریں گے یہ کیا؟ آپ ایک فیشسٹ کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ ایک گجرات کیا کرے گا آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. آپ یوگی آدتیہ ناتھ جیسے ڈریکولا کی پالیسی کو پریڈکٹ نہیں کر سکتی. یا تو یہ اسٹریٹجسٹس ہوں, یہ اسٹیٹسمن ہوں, تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ان کی یہ اسٹریٹجی ہوگی, یہ بات ہے ساری. یہ فیشسٹ ہیں, نہ ان کو اسٹیٹسمین شپ کا پتہ ہے, نہ ان کو دنیا داری کا پتہ ہے, نہ ان کو پتہ ہے ملک کیسے چلانا ہے. سو آپ پریڈکٹ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں, ان کے جو ارادے ہیں, جو یہ اپنی زبان سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے, اس کو روک ہم سکتے ہیں. افغانستان کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں مزید کشیدگی کی طرف جا رہی ہیں, اور ہر گزرتے دن کے ساتھ افغان طالبان مزید ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ابھی جس وقت ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, افغانستان کے ایک منسٹر جو ہیں وہ پھر نئی دلی میں موجود ہیں,
اور رپورٹڈلی وہاں پر یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو کس طریقے سے جو ہے وہ مزید تنگ کرنا ہے اس اسپیسیفک بارڈر سے. آپ کو کل کا جو واقعہ ہے زیارت کا اور ابھی جس طریقے سے افغان طالبان بھارت کی گود میں بیٹھے ہیں, مستقبل قریب میں دکھائی دے رہا ہے کہ پھر اگریسو سٹرائکس ہوں گی افغانستان میں, ٹیررسٹ کو ہٹ کیا جائے گا؟ جب کاؤنٹر ٹیررزم کی آپ بات کرتے ہیں نا تو اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا جو اس کا پلر ہوتا ہے وہ اس بات پہ قائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیریٹری کے اندر دہشت گردوں کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کرنے. بالکل ٹھیک. دوسرا اس کا ہوتا ہے کہ آپ نے دہشت گردوں کو آئیڈیولوجیکلی ٹارگٹ کرنا ہے. جیسے فتنہ الخوارج اپنے آپ کو یہ کہتے تھے ہم اسلام کے اور مسلمان اور سارا کچھ, آپ نے جب ان کو فتنہ الخوارج کہا تو آپ نے وہ دوسرا جو پلر تھا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کا آپ نے اس کو اچیو کیا. تیسرا جو انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سینکچریز اور سیف ہیونز جہاں پہ ہیں آپ نے اس جگہ کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ سینکچری ڈینائل آپریشنز نہیں کرتے آپ کمپریہنسولی ٹیررزم کو ختم نہیں کر سکتے. اب پاکستان کا جو لاسٹ وہ ایک مسنگ سلاک تھا اس ساری چیز کے اندر, ہم کائنیٹک آپریشنز بھی کر رہے تھے, آئیڈیولوجیکلی بھی ٹارگٹ کر رہے تھے. ہماری جو چیز پوری نہیں ہو رہی تھی کاؤنٹر ٹیررزم کی وہ جو ریسیپی ہے اس کے اندر وہ کاؤنٹر سینکچری آپریشن سے, جو افغانستان کے اندر ان کی سینکچریز موجود تھی وہ ایڈوانٹیج تھا ان کے پاس. اب پاکستان کیونکہ اپنی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو ایک نیکسٹ لیول کے اوپر لے کر جا رہا ہے, اور افغان طالبان کے ساتھ بھی ہم نے ان کی انٹینشنز کلیئر ہو گئی, انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے افغانستان پہ, یہ بھی کلیئر ہو گیا. وہ جو لینڈ میس افغانستان کا ہے وہ دنیا کی دہشت گرد تنظیموں کا ایک شو روم بنا ہوا ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی آپ کو دہشت گرد تنظیم چاہیے ہوتی ہے نا اس کا ایک شو روم ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے فنکشن کرتی ہے, وہاں سے سینٹرل ایشیا میں بھی پھر چلی جاتی ہے, وہاں سے ایران میں بھی چلی جاتی ہے, وہاں سے امریکہ میں جا کے بھی, واشنگٹن میں بھی حملہ انہوں نے ریسنٹلی کیا ہے, یورپ کے اندر بھی حملے کر رہے ہیں. سو وہ جو لینڈ میس ہے اس کے اوپر قبضہ ہے 15 سے 20 جو یہ افغان طالبان رجیم ہے ان کا, اور ایک اللیجیٹمیٹ رجیم ہے جن کا ایک نہ دنیا میں کوئی حیثیت ہے نہ افغانستان کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہے. یہ جو ایک ڈاکیومنٹ کے تھرو آئے تھے وہ دوحہ اکارڈ, اس کو بھی انہوں نے ایبروگیٹ کر دیا, وہ بھی ابھی اس وقت کہیں پہ سٹینڈ نہیں کر رہا. سو ان کی ابھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا ہم آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے. سو اس ساری سچویشن میں پاکستان جو ہے کاؤنٹر سینکچری آپریشنز بیسیکلی ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے. اور یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 51 نیشن جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سینکچریز کو ختم کرے بلکہ پاکستان کو فورس کرتا ہے, پاکستان پہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ جہاں جہاں دہشت گردوں کی سینکچریز موجود ہیں وہاں جا کے ان کو ہٹ کیا جائے, ورنہ یہ پورے انٹرنیشنل آرڈر کو خطرہ ہے. سو جو آنسر یور کوسچن, افغانستان چاہے انڈیا کے ساتھ چلے جائیں چاہے یہ اسرائیل سے سپورٹ لیں, پاکستان نے اپنے گھر کے اندر جو دہشت گردی آ رہی ہے وہ ہم نے روکنی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس جو طریقہ کار ہمیں استعمال کرنا پڑا پاکستان وہ استعمال کرے گا اور وہ کر رہے ہیں.